بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی مسلمان جو مسلمانوں پر ہی کام کر رہے ہیں اور اکثریت میں ہیں، کیا وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ کتنے سالوں سے کتنی مذہبی جماعتیں، کتنی تنظیمیں، کتنی ہی لوگوں کے حوالے سے، کتنے ہی سربراہوں کے حوالے سے، چاہے مذہبی ہوں، سیاسی ہوں یا روحانی ہوں، ان کے حوالے سے، ان کے زیر نگرانی کام کرنے والے کتنی جماعتوں پر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور کتنے ان کے کارکن کام کر رہے ہیں، پھر بھی رزلٹ کیا آ رہا ہے معاشرے پر اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے عروج کے لیے؟ کیا عقل والوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ اتنے سارے کروڑوں، بلکہ کروڑوں بھی کم ہیں، اربوں مسلمان اس وقت زمین پر ہیں؟ کتنے ارب ہیں؟ کم سے کم تقریباً کم و بیش 2 ارب کے قریب تو ہو گئے، 2 ارب مسلمان ہونے کے قریب ہیں۔ لیکن مسلمان تو نہیں، اسلام ضرور مغلوب ہے۔ مسلمان تو اپنے اپنے فرقوں کے ساتھ ادھر ادھر ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کے چکر میں ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہے نا۔ کیا یہ تمام مسلمان جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ان میں وہ سب کے سب جو اپنے فرقوں کی فروغ میں لگے ہوئے اور اسلام کو غالب کرنے پہ کام نہیں کر رہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن بھی رہا، پھر صحابہ کرام کا بھی مشن رہا، پھر نیک اور سچے اولیاء اللہ کا بھی مشن رہا کہ وہ اسلام کو فروغ دیتے تھے، اسلام کو دنیا بھر کے تمام ادیان و مذاہب پر غالب کرنے کے لیے کام بھی کرتے رہے، تو یہ اتنے سارے جو اکثریت میں مسلمان ہیں، وہ اپنے فرقوں کو فروغ دینے کے بجائے اسلام کو فروغ دینے پہ کیوں نہیں کام کر رہے؟ اسلام کو فروغ دینا ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے اور اسلام کو عروج دینا ہے، تو اس کے لیے تو اللہ واحد القہار کے حوالے سے دنیا کے 5 ارب سے زیادہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بتانا پڑے گا، اور صرف بتانا نہیں پڑے گا بلکہ دکھانا پڑے گا اللہ واحد القہار کے وجود پر اور اس کے اس کائنات کے بادشاہ ہونے پر اور اس کے اس کائنات کے ذرے ذرے پر، زمین و آسمان پر، بادلوں پر، درختوں پر، پھلوں پر، پھولوں پر، سبزیوں پر، جانوروں پر، کتوں پہ، بلیوں پہ، شیر پہ، درند پہ، چرند پہ، نیو بورن بیبیز پر، بچوں پر، غیر جانبدار مخلوقات پر، ہواؤں میں، سمندروں میں، پانی میں، ان سب چیزوں پر اللہ کے اختیار کو دکھانا پڑے گا پریکٹیکل طور پر، کیونکہ دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم جو ہیں وہ تو اسلام کو فالو نہیں کرتے، وہ تو اپنے اپنے مذاہب کے، اپنے اپنے خداؤں کے فالوور بنے ہوئے۔ انہوں نے تو اللہ کو نہ تو خدا مانا ہے، نہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، تو دنیا کے اندر اسلام تو مغلوب ہے، کفر کا غلبہ ہے۔ تو یہ جو اتنے سارے مسلمز کام کر رہے ہیں، اور ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی ایک مسلم اٹھتا ہے، جب وہ لیڈر بن کے آ جاتا ہے، وہ مسلمانوں کی اصلاح پہ کام شروع کر دیتا ہے، وہ مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ اور سوچ تھنکنگ کو چینج کرنے پہ کام شروع کر دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، کرو، لیکن کیا اس کا رزلٹ وہ آ گیا مجموعی طور پر؟ کیا مسلمانوں نے غلبہ پا لیا دنیا کے تمام غیر مسلموں پر؟ نہیں۔ کوئی بھی عقل مند انسان فیکٹس اٹھا لے ہسٹری کے اور ابھی کے دیکھ لے، 21ویں صدی میں تو ایسا نہیں ہے۔ کیا دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلموں نے اللہ کو خدا مان لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیا؟ نہیں۔ تو جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اب تک کی جا چکی امن قائم کرنے کی، سکون کے لیے، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، اصلاح کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، نیک بننا ہے، کتنی کوشش کرنی ہے، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ عقل مند لوگ دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ سر مار رہے ہیں، زخمی ہو رہا ہے، پھر دوسرا آ کے وہیں پہ سر مار رہا ہے، پھر تیسرا بھی وہیں آ کے سر مار رہا ہے، تو سوچنا چاہیے کہ غلطی کہاں پہ کر رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کی اکثریت کو نہیں پتہ کہ اسلام پہ عمل کرنا ہے؟ کیا مسلمانوں کی اکثریت کو نہیں پتہ کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ کیا مسلمانوں کی اکثریت کو نہیں پتہ کہ زکوٰۃ دینا ہوتا ہے؟ جو اسلام ہے، جو اسلام کی بنیادی ارکان ہیں، کیا مسلمانوں کو نہیں پتہ؟ کس مسلمان کو نہیں پتہ؟ عمل نہیں کرتے، اکثریت عمل نہیں کرتی، پتہ ہے جتنے بھی مسلم ہیں، پتہ ان سب کو ہے۔ تو کتنی اصلاح کرنی ہے آخر؟ کتنی اصلاح کرنی ہے اور کام کیا کرنا ہے؟ کیا ہر جو سیاسی لیڈر اٹھتا ہے، کیا وہ اس طرح کے نعروں پہ نہیں اٹھتا؟ کھانا، روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ۔ پھر کوئی مذہبی پیشوا اٹھتا ہے تو کیا وہ اس لیے نہیں اٹھتا کہ اصلاح کرنی ہے مسلمانوں کی، معاشرہ بڑا خراب ہے، سود ہے، رشوت ہے، یہ ہے، وہ فلانا ڈھماکا ہو رہا ہے نا؟ کیا رزلٹ ہے؟ کتنی یکجہتی کے ساتھ، کتنے اجتماعی طور پہ، مجموعی طور پر مل کر روک دیا ان سب برائیوں کو، معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ دیا، ختم کر دیا علماء کرام نے؟ کر لیا؟ نہیں کیا، بلکہ بدتر سے بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کعبے تک میں دعائیں ہوتی ہیں، پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کی کتنی لاکھوں مساجد ہوں گی
کہاں کہاں مجموعی طور پہ دعائیں ہو رہی ہیں اور حالت وہیں کی وہیں، بلکہ بدتر سے بدتر. کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ جو ایک کام وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور ایک کام وہ ہے جو انسان اپنے نفس اور خواہش کی وجہ سے چاہتا ہے. تو جب مسلمانوں کے اکثر جو لیڈرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، جو مجھے لگتا ہے اور جو دنیا کے ان کے پیروکاروں کو بھی لگنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، کہ وہ اپنے فرقوں کو فروغ دینے میں لگے ہوئے، اپنی جماعتوں کو فروغ دینے میں لگے ہوئے، اپنے آئیڈیاز کو فروغ دینے میں لگے ہوئے، اپنا کہ ان کے ذریعے سب کچھ ہو جائے. لیکن کیا ہو جائے؟ مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے. کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے جب مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی، جب مسلمان نیک ہو جائیں گے، جب مسلمان اچھے ہو جائیں گے، پھر مسلمانوں کے اخلاق سے، باتوں سے اور چیزوں سے، تبدیلی سے معاشرے میں اچھائی پیدا ہو جائے گی، لوگ برائیاں چھوڑ دیں گے. کون لوگ؟ جو مسلمان ہیں. مطلب مسلمانوں کی ہی اصلاح ہوگی، پھر مسلمان ہی مسلمان کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ ان کی اصلاح کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں رکیں گی. ارے تو مسلمانوں کے ہی معاشرے میں مسلمان ہی تو ایک دوسرے کو بہت سارے مار رہے ہیں. مسئلہ غریبی، فقیری، محتاجی، معاشی مسائل، پیسے کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، مہنگائی، یہ آٹا دال چینی وغیرہ وغیرہ، عام بندہ اسی میں پسا ہوا ہے. ارے بھائی، جو اوپر کا سرکل ہے، جو غیر مسلموں کی طرف سے ہے، دنیا کے کون لوگ نہیں جانتے مسلمانوں کے ممالک پہ جو بھی کچھ حملے ہوتے ہیں یا کچھ نفرتیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، یا یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ غیر مسلموں سے ڈرتے ہیں نا، حملہ نہ کر دیں ان کے ممالک والے. یہی ہے نا مسئلہ. تو بھائی غیر مسلموں کو مسلمان بناؤ نا، سیدھا سیدھا. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے رہ گئی؟ کیسے بنائیں بھائی؟ نئے میریکلز کو یوز کرو، معجزات کو یوز کرو. اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیاں اس نے 21ویں صدی میں نازل کی ہیں، جو ظاہر کر دی ہیں، وہ دکھا چکا ہے. قبریں کھول کے اس نے دکھا دی. کتنی قبریں اس نے کھول کے دکھائی ہیں مسلمانوں کی، کہ وہ لاشوں کو محفوظ رکھتا ہے. کیوں نہیں دکھا رہے دنیا کے غیر مسلموں کو؟ دنیا کے اکثر مسلمان کیوں نہیں دکھا رہے؟ جو قبریں کھل جاتی ہیں کیوں لائیو اسٹریمنگ نہیں کرتے؟ کیوں ان کے غیر مسلموں کے مذہبی پیشواؤں کو نہیں دکھاتے دعوت دے کے؟ دیکھو آ کر، یہ دیکھو قبریں اللہ نے کھولی. اللہ جب کھولتا ہے، کبھی پانی کے ذریعے کھولتا ہے، کبھی آندھی طوفان کے ذریعے کھولتا ہے، کبھی قبریں اکھاڑ دیتا ہے زلزلوں کے ذریعے. تو اللہ ہی کرتا ہے نا. تو اللہ کو تکوں میں تو کام نہیں کرتا، وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے، دکھانا چاہ رہا ہے. تو کیوں نہیں دکھاتے غیر مسلموں کو؟ ہیں اوپن دکھاؤ، غیر مسلموں کو دکھاؤ نا. جدید ٹیکنالوجی کو یوز کرو ان کی. جب انہوں نے محنت کر کے دیا ہے، ان کو بھی تو کچھ دو نا. انہیں بھی دکھاؤ کہ ہاں جی، یہ جو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، اور قرآن کی سورہ بقرہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں جو اللہ نے کلیم کیا ہے کہ شہید زندہ ہے نا، شہید ان کو مردہ نہ کہو، یہ اس کا ثبوت ہے، یہ پریکٹیکل ہے جو اللہ دکھا رہا ہے. تو اسٹریمنگ کرو ان کو. پھر شاہ عقیق بابا کی روح جو پاکستان میں صوبہ سندھ ٹھٹا شہر کے اندر چوہڑ جمالی گاؤں میں جو موجود ہے، وہ اور پاکستان کی میڈیا کی رپورٹس ہیں، میڈیا چینلز کے پروگرامز ہوئے ہیں، BBC کی نیوز رپورٹس ہیں، پھر پاکستان کے اخبارات میں اس کے حوالے سے سب کچھ بہت کچھ ہے. کتنے ہی لاعلاج مریضوں کو وہ ٹھیک کر رہی ہے ان کی روح 500 سال سے. دکھاؤ، بتاؤ نا غیر مسلموں کو، ٹرانسلیٹ کرو نا. کیوں نہیں لائیو اسٹریمنگ کر رہے اس قبر کے بارے میں؟ ہاں جی، وہاں پہ جو ہے وہ ایک شہید ہے، اور شہید زندہ ہے، اور وہ اس کی روح کام کر رہی ہے. بتاؤ، ڈاکٹروں کو بھی بتاؤ، انجینئرز کو بھی بتاؤ، سائنٹسٹ کو بھی بتاؤ. آئیں جی، دیکھیں، ریسرچ کریں، اس کو بتائیں دنیا بھر کے اندر. اور پھر یہ پرندوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے، کتوں کے ذریعے، بلیوں کے ذریعے، گائے کے ذریعے، مرغیوں کے ذریعے، اور پیدائشی بچوں کے ذریعے اللہ نے اپنا نام بلوا دیا. وہ اللہ 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 کہہ چکے. اور اللہ نے بادلوں کے ذریعے، درختوں کے ذریعے، پتوں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، مچھلیوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے ان کے اوپر اپنے نام کے سگنیچرز بھی کر کے دکھا دیے. اور اس نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی لکھ کے دکھا دیا. تو اللہ نام بھی آ گیا نیچرل طور پہ، محمد نام بھی آ گیا نیچرل طور پہ. اللہ نے اپنے خدا ہونے کی بھی گواہی دے دی، اور حضرت محمد کے آخری نبی ہونے کی بھی گواہی دے دی. گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے، جا کے دیکھ لو. دکھاؤ ان سارے ثبوتوں کو اپنے سیمیناروں میں، دکھاؤ ان سارے ثبوتوں کو اپنے مسلمانوں کو بھی، اور وہ مسلمان پھر دکھائیں دنیا کے غیر مسلموں کو بھی. پہلے خود بھی یقین میں آ جائیں. بہت سے مسلم جو یوتھ ہے، جو نئی نسل ہے، جو شک و شبہات میں پڑی ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، کہ اتنی مدد نہیں کرتا، یہ مدد نظر نہیں آتی. کیونکہ بدعمالیاں اتنی ہیں نا. اللہ کو اتنا نظر انداز کیا جا رہا ہے، اللہ کو مجموعی طور پہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کی مجموعی طور پہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ کے قانون کو مجموعی طور پہ معمولی سمجھا جا رہا ہے، اللہ کی ذات کو مجموعی طور پہ معمولی سمجھا جاتا ہے. انسان اپنا قانون امپلیمنٹ کر دیتا ہے، اللہ کے قانون کو پیچھے پھینک دیتا ہے. تو
جس کے ماننے والے اکثریت میں ہوں اور پھر وہ اس اللہ کو اتنی اہمیت نہ دیں اور اتنی ویلیو نہ دیں، تو اللہ انہیں اتنی اہمیت اور ویلیو کیوں دے کہ ان کی باتوں کو سنے اور قبول کرے اور دعائیں مانے اور پھر آسمانوں سے فرشتے اتار دے اور ان کی مدد کرے اور جی دنیا پہ ان کے لیے ان کو غلبہ دے دے، ایسے ہی مفت میں دے دے کیا؟ وہ تو آزماتا ہے، وہ تو چیک کرتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ کئی جگہوں پہ اس نے بتایا ہے وہ چیک کرتا ہے، آزماتا ہے، دیکھے گا، لے کے بھی آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے. اور اس نے قانون بھی بتایا وہ کس کی مدد کرتا ہے، کس کی نہیں کرتا، کن سے نفرت کرتا ہے، کن کو پسند کرتا ہے، سب بتا دیا ہے. تو کتنے ہیں مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو پورا پڑھ لیا ہے، ترجمے سے پڑھ لیا ہے، سمجھ کے پڑھ لیا، بصیرت سے پڑھ لیا، استاد سے پڑھ لیا، خود سے غور و فکر کر لیا ہے. تو جب یا تو مسلمانوں کی اکثریت پہ جو کام کیا جا رہا ہے اس میں کم سے کم یا تو نیچر کے ان ثبوتوں کو شامل کر لو، اور ہر میڈیا پلیٹ فارم پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، ٹی وی چینلز پہ اور اپنے ویبینار میں، سیمینار میں، انٹرنیٹ پر، فیس بک گروپس میں، لنکڈ ان کے اوپر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، اسنیک ویڈیو پہ، جہاں جہاں جس کا جو کام کر رہا ہے، جس کے اتنے ٹیم ورکرز کام کر رہے ہیں، ارے بھائی نیچر کے ثبوتوں کو دکھانا شروع کرو، اسٹریمنگ شروع کرو، غیر مسلموں کو دکھاؤ، ان کے عوام کو دکھانا شروع کرو، اس پہ ڈسکشنز کو اوپن کرو. یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا یہ کام، کیونکہ اس کائنات کا خدا اور سچا خدا صرف اللہ ہے. اور کسی غیر مسلم کے کسی بھی معبود کا جن کو وہ اللہ کے مقابلے پہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کا نام قدرتی طور پہ، نیچرل طور پہ، زمین و آسمان کی یہ جو مختلف نیچر کی جو مخلوقات ہیں، جو کریچرز ہیں، جنہیں اللہ نے ڈراپ آف واٹر سے بنایا ہوا ہے، بہت سارے لیونگس کو، یہ سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے نا. تو اللہ کے سوا جب کوئی اور خدا ہے نہیں تو وہ اپنے سگنیچر کیسے کر لے گا؟ پہلے تو اس پہ یقین کر لیں وہ مسلمان جن کو شک ہے اگر کہ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے یا یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. ارے اللہ نے قرآن میں بتایا تو ہے کہ وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا آسمان و زمین کے اندر، ذاتوں میں بھی دکھائے گا، وہ ثابت کرے گا یہ قرآن حق ہے. وہ کر رہا ہے، وہ تو کر چکا ہے. اب مسلمانوں کی کتنی توجہ ہے، اور وہ ان چیزوں کو اہمیت اگر نہیں دے رہے تو کیوں نہیں دے رہے؟ کیا مسلمان کی عقل کام کر رہی ہے؟ غیر مسلموں کی تو، غیر مسلموں پہ تو بڑے تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ اگر نہیں مانتے تو چلو جہنم میں جائیں، یہاں جائیں، وہاں جائیں. کیوں جائیں بھائی؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، محنت کی، تو غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے نا. جہاں ضرورت پڑی کلمہ پڑھنے کی دعوت دے دی، کشتی بھی کی، قرآن بھی سنایا، میریکلز بھی دکھا دیے، چاند کے بھی ٹکڑے کر دیے اللہ کے حکم سے. تو سب کچھ کرنے کی ریزن تھا نا کہ کلمہ پڑھ لے اگلا بندہ. اب 21ویں صدی میں اور کیا کیا جائے؟ نیچر کے ثبوت آ گئے، لاشیں موجود ہیں، روح موجود ہے، اور نہیں تو rightfulreligion.com پہ چلے جاؤ، ایک سنی مسلم بھی موجود ہے، وہ گھر بیٹھے بیٹھے لا علاج مریضوں کے علاج کر رہا ہے اللہ کی طاقت سے. پلس یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے نا اپنے چیلنج کر چکا ہے. مردے کو زندہ کرنے کے حوالے سے اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کرنے کے لیے چیلنج کر چکا ہے غیر مسلموں کو. تو چلو اس سنی مسلم کو ہی لے آؤ، اسی کو لے آؤ، وہ آ کے میدان میں کچھ کر لے، بتاؤ اس کے بارے میں، تعارف کرواؤ. مولانا ابرار عالم نام ہے، جاؤ دیکھو، نہیں تو یوٹیوب چینل پہ آ کے دیکھ لو اس بندے کے حوالے سے، اس سنی مسلم اسکالر کے حوالے سے. مولانا ابرار عالم یوٹیوب چینل کا نام ہے، آفیشیل چینل. جاؤ سنو، لیکچر سنو، پتہ لگ جائے گا. اتنی چیزوں کے بعد، اتنے نیچر کے دلائل کے بعد، اتنی نشانیوں کے بعد، اتنے ثبوتوں کے بعد، پھر بھی کوئی صرف مسلمان کی اصلاح. ارے بھائی غیر مسلموں کو دکھاؤ تاکہ غیر مسلم جو 5 ارب سے زیادہ ہیں، اگر وہ ان مسلمانوں کی ان ثبوتوں کو دکھانے کی وجہ سے اگر وہ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو گئے جوگ در جوگ اللہ کے حکم سے، تو آدھے بھی اگر ہو جاتے ہیں تو دنیا میں 2.5 ارب، 5 ارب میں سے 2.5 ارب تو مسلمان آ گئے، نئے مسلمان. تو مسلمانوں کی آبادی کتنی ہو جائے گی؟ جو 2 ارب کے قریب ہے، مشکل سے 4 سے 5 ارب، 5 ارب تو چلو پہنچ گئی تقریباً. اور اسلام غالب ہونا کس کو کہتے ہیں؟ ادیان و مذاہب پہ اسلام غالب کرنا کس کو کہتے ہیں؟ غلبہ اسی کو کہیں گے نا. جب گندا پانی جمع ہو جائے، اگر یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں اگر یہاں گندا پانی ہو، اس کو صاف کرنا ہو، یا تو اس کو مشین سے نکالیں گے، یا صاف پانی اتنا چھوڑا جائے کہ گندا پانی باہر نکل جائے. اور کیا ہوتا ہے؟ اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب دنیا میں پتہ چاروں طرف سے غیر مسلموں نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے اور اسلام مغلوب ہے، اور جی جو بھی کچھ مسلمان لیڈرز اٹھتے ہیں یا ان کو ہٹا دیا جاتا ہے رستے سے، یا ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، تو سمجھ لو نا کہ جو چاروں طرف سے کام کر رہے ہیں، جنہوں نے گھیرا ہے، جو نہیں کرنے دیتے، وہ غیر مسلم ہیں. اور وہ تو کریں گے، ان کا تو حق بنتا ہے اس حوالے سے کہ وہ تو مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں اپنا. ان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سچے ہیں ہی نہیں ان کے نزدیک. وہ تو قرآن کو کوئی سچا کلام ہی نہیں مانتے کسی خدا کا. تو قرآن سے تبلیغ جب کرتے ہو، کتابوں سے جب تبلیغ کر رہے ہو، تو غیر مسلم کیوں یقین کرے؟ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کم کام کیا دنیا بھر کے اندر گلوبل لیول پر؟ کیا اسلام غالب ہو گیا اس کے باوجود؟ کیونکہ کتابوں سے ایک بات سنائی جا سکتی ہے، لیکن یقین کامل جو دل سے اطمینان قلب جو ہوتا ہے نا، وہ مشاہدے سے ہوتا ہے، دیکھنے سے ہوتا ہے، پریکٹیکل سے ہوتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر کے دیکھنے کے حوالے سے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی. اللہ نے پوچھا بھی تھا ان سے کہ یقین نہیں ہے نا, تو انہوں نے بتایا تھا نہیں یقین ہے, لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں آنکھوں سے دیکھ کے. وہ جو آنکھوں سے دیکھنے والا یقین تھا وہ آنکھوں سے مردے کو زندہ دیکھا تھا تب ہوا انہیں. جو پرندے کاٹ پیٹ کر کے پہاڑوں پر پھیلائے, پھر وہ پرندوں کو آواز دی اور وہ اڑتے ہوئے آ گئے, کیا تھا؟ مشاہدہ تھا. تو آج وہ اس دور کی بات تھی اتنے سالوں پہلے. قرآن میں مینشن ہے کہ اللہ نے مردے زندہ کر کے دکھائے. تو کیا 21ویں صدی کے اندر جو ہے وہ کافروں کو, جو غیر مسلم ہے 5 ارب سے زیادہ, کیا ان کو ضرورت نہیں پڑے گی؟ جو سائنس کے دور میں جی رہے ہیں, جہاں سائنس کی مشینوں سے, گیجٹ سے وہ دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آگمنٹڈ ریئلٹی, ورچوئل ریئلٹی, وہ دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اس کے بعد مسلمان اگر انہیں یہ کہیں جی ہماری کتاب کی بات سن کے مان جاؤ, کہانی سن کے مان جاؤ, وہ کیوں مانے؟ مسلمانوں کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں جو روحانیت کے منکر ہیں, روحانی طاقتوں کے منکر ہیں. وہ مانتے ہی نہیں کہ روحانیت ہوتی ہے اور روحانی طاقت سے کچھ ہو سکتا ہے. حالانکہ ان میں قرآن پڑھنے والے بھی ہیں بہت سے, پر ان کی عقل کام نہیں کرتی اس بات پر کہ انہیں یہ شعور کام نہیں کرتا کہ قرآن ہی میں تخت بلقیس کا واقعہ بھی موجود ہے جو روحانی طاقت سے, علم, کتاب کے علم سے ہوا. کیا تھا؟ روحانی طاقت ہی تھی نا, اسپریچول ٹیکنالوجی. تو یہ جو میں نے بتایا مولانا ابرار عالم, یہ اسپریچول ٹیکنالوجی تو ہے. ایک بندہ گھر پر ہے اور گھر بیٹھے بیٹھے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. کیا ہے یہ؟ پھر شاہ عقیق بابا کی جسم قبر کے اندر ہے. مزار پہ جانے والے لا علاج مریض اگر ٹھیک ہو رہے ہیں اور میڈیکل سرجریاں آپریشن ہو رہے ہیں تو کیسے روح کر رہی ہے؟ تو کیسے کر رہی ہے؟ اسپریچول ٹیکنالوجی. فزیکلی تو لاش ہے ہی نہیں, وہ فزیکلی جسم, ڈاکٹر تو قبر کے اندر ہے, فزیکلی. اسپریچولی کام ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے سوچو. اتنی نشانیوں کے بعد اب بھی اگر میڈیا پہ اس چیز کے حوالے سے تذکرے نہ ہوں شاہ عقیق بابا کے, تو چلو پروگرامز ہو گئے نا, وہ تو پروگرام کے لیول تک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں غیر مسلموں کو دکھاؤ, ٹرانسلیشن کرو, انگلش میں کرو, لاشوں کو دکھاؤ, غیر مسلمانوں کی لاشیں دکھاؤ, غیر جو کھلی ہیں جنہیں اللہ نے کھولا وہ تو دکھاؤ نا اسٹریمنگ کر کے. ان کو سمجھاؤ, ان کو بتاؤ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے ریزنس کیا ہیں. اتنے لیکچر مسلمانوں پہ ہوتے ہیں, اب غیر مسلموں کو بھی لیکچر دے دو, ان کو بھی ثبوت دکھا دو, بلکہ نیچر کے ہی ثبوت دکھا دو, بڑی بہت ہے. کوئی قبر کے تلاشیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. دکھاؤ چرند پرند درند, گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ جو پڑھیں, ختم ہو گئی بات. جب غیر مسلموں کی اکثریت اسلام میں آ جائے گی تو اسلام کی دشمنی تو ویسے ہی ٹوٹ گئی, ہو گیا اسلام کا غلبہ. وہ پھر دکھائیں گے دین اسلام کا کام کیسے ہوتا ہے, کیونکہ انہیں قدر ہوگی اسلام کی. پھر وہ دکھائیں گے اسلام کے اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے کام کیا جاتا ہے, کیسے سنسیئر ہوا جاتا ہے, کس طرح معاشرے میں اچھے کاموں کو کیا جاتا ہے اور برائیوں کو روکا جاتا ہے. پھر وہ کر کے دکھائیں گے. دے ول ڈو بیٹر بہت سے پیدائشی مسلمانوں کے مقابلے پہ. کیوں؟ جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کا تو اکثریت کا حال سامنے ہی ہے, کیا کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں روزانہ روزمرہ کے معاملات میں. اور کتنی تنظیمیں لگی ہوئی ہیں صرف مسلمانوں کی اصلاح, مسلمانوں کی اصلاح. مجموعی طور پہ تو کام کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں, تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اگر لگتا ہے کہ ہاں جی ان کی دعاؤں میں رزلٹ ہے, بہت پاور ہے, تو چلو دنیا کے تمام غیر مسلموں کو مردہ زندہ کر کے دکھا دیں, وہ اللہ سے دعا کر کے. شہید ارشد شریف کا انتقال ہوا, ٹھیک ہے شہید ہوئے, قبر موجود ہے نا, سارے مسلمان اٹھیں, سارے مذہبی روحانی پیشوا جو مسلمانوں میں موجود ہیں, کریں نا اللہ سے دعا, کریں صدقے خیرات جو اتنے کیے ہوئے, اتنے نیک کام کر رہے ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, وہ تو اللہ کے بڑے قریب ہوں گے, بہت کچھ ہوں گے, ٹھیک ہے. تو مجھ سے زیادہ تو ان کے پتہ نہیں کتنے درجے ہوں گے, تو وہ اللہ سے دعا کریں سارے مل کے مجموعی طور پہ کہ اللہ شہید ارشد شریف کو ہی زندہ کر کے قبر سے نکال دے. میڈیا کو کھڑا کر لیں, اعلان کریں, دعائیں کریں, صدقے خیرات کریں اور اللہ سے زندہ کروائیں اس کو. اللہ تو کر سکتا ہے نا, تو اللہ سے دعا کر کے یہی کروا لیں اور اسٹریمنگ لگا کے غیر مسلموں کو دکھا دیں, لو جی ہمارے اللہ نے مردہ بھی زندہ کر دیا. یقین کی بات ہے, یقین ہو, اتنے سارے مسلمان ہیں, کچھ تو کریں. بتا دیا میں نے جتنا کچھ بتانا تھا. اب بھی اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا اور اپنے طور پہ مسلمانوں کی اصلاح تو لگے رہیں. لیکن جب تک اسلام کے اندر غیر مسلموں کی اکثریت نہیں آئے گی, اسلام غالب نہیں کیا جائے گا, لگے رہیں گے. آج ادھر کام کیا, پھر ادھر کام کیا, پھر وہ جنگ شروع ہو جائے گی, پھر وہ سب تباہ ہو جائے گا, پھر ادھر سے اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی, پھر ادھر سے پریشر آ جائے گا, پھر ادھر کچھ کرنے لگیں گے, پھر ادھر سے آرڈر آ جائے گا. کیوں؟ بات سیدھی ہے, ساری دشمنی جو دنیا بھر کے اندر چل رہی ہے اسلام اور کفر کی وجہ سے ہے آپس میں. اسلام بمقابلہ ہے دیگر تمام ادیان و مذاہب اور ان کے مذہبی پیشوا, روحانی پیشوا, جادوئی پیشوا, سائنسی پیشوا اور ان کے پیروکار. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے ماننے والے ہیں, ایک طرف شیطان کے پیروکار ہیں. اب اللہ کے ماننے والے بات سمجھ لیں تو ادھر کام کریں,
اپنا کام بے شک جاری رکھیں لیکن کم سے کم ان ثبوتوں کو یوز تو کریں نا، تاکہ مسلمانوں کو تو پتہ لگے. پھر مسلم جب غیر مسلموں سے ڈیبیٹس کریں یا بحث کریں گے یا کہیں کویشچن آنسر میں پھنسیں گے تو انہیں جواب دے سکیں گے، انہیں ثبوت دکھا سکیں گے، میریکلز دکھا سکیں گے. اور یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مسلم حافظ نے اسلام چھوڑ دیا اور وہ ملحد بن گیا، اور کسی مسلم اسکالر نے اسلام چھوڑ دیا تو وہ ملحد بن گیا. کیوں؟ ملحدوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر بے بسی ہو جاتی ہے، جب وہ کہتے ہیں ثبوت دو تو بے بسی ہو جاتی ہے. کتابوں سے تو وہ بات مانتے نہیں آسانی سے، ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ویسے بھی ان میں بھی اکثریت بہت سی اسٹیپ بون ہٹ درم ہے. تو میں نے اتنی باتیں کی ہے، یا تو کر لو یا دوسروں کو شیئر کرو، اپنے مذہبی روحانی پیشواؤں کو پہنچاؤ کہ ہاں جی یہ باتیں اس نے بتا دی ہیں. اب بھی اگر کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے، نہیں کہ ورنہ میرا کام تو ہو گیا، بات کھول دی، بتا دی، سمجھا دی. باقی کوئی ڈیٹیل ہے کچھ ہے rightfulreligion.com پہ جاؤ، اسٹڈی کرو. نہیں تو مولانا ابرار عالم کے یوٹیوب چینل پہ جاؤ، سن لو. نہیں تو گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ جاؤ، ثبوتوں کو دیکھ لو. اور ورنہ پھر محمد ذیشان ارشد چینل موجود ہے جس پہ میں نے اچھا خاصا کام کر چکا ہوں، اچھے خاصے ویڈیوز بنا دیے، لیکچرز بنا دیے، ہر قسم کا مواد موجود ہے ہر اس کے لیے جو سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے. باقی اللہ مالک ہے، اللہ واحد القہار و رب الجلال، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.